يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنا ایک نیا کورس شروع کر رہے ہیں سورۃ الانفال، اور انشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت سفر رہے گا ہمارا۔ مختصر صورت ہے لیکن بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ تو آج اس کا ہم انشاءاللہ تھوڑا سا تعارف دیکھیں گے، اور کل سے انشاءاللہ ہم فرسٹ رکوع اس کا شروع کریں گے۔ اور یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن پاک کی 8ویں صورت ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم 7 صورتیں کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اور سورۃ الانفال، سب سے پہلے اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں کہ انفال کا مطلب کیا ہے۔ انفال کا مطلب ہے نفل کی جمع، یعنی زائد یا پھر حق سے زیادہ جو دیا جائے۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ مال غنیمت ہے، یعنی 5واں حصہ یا خمس نکالنے کے بعد جو مال فوجیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا مقصد جو ہے وہ مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لڑنے کا اجر ہے وہ تو ان کو آخرت میں ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی جو کچھ مال حصے میں آتا ہے تو وہ ان کے حق سے زائد ہے، اس لیے اس کو انفال کہا گیا۔ اور پھر اس لیے بھی انفال کہا گیا کہ دوسری امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا، یعنی جو بھی مال غنیمت جنگ میں حاصل ہوتا اس کو جلا دیا جاتا تھا، صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے اس کا استعمال جائز قرار دیا گیا۔ اور اس سے پہلے ہم سورۃ الاعراف پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں باقی تمام جو قومیں تھیں پچھلی، ان کا اپنے نبیوں کے ساتھ جو سلوک تھا یا ان کے ساتھ جو رویہ تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، لیکن یہاں پر ہم صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا اور جنگ کے معاملے میں ان کا جو رویہ تھا اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور جو سورہ انفال ہے یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ مکہ میں تو ہم جانتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، مال غنیمت کی تقسیم کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر مسلمانوں کو جتنی بھی اذیتیں دی جاتی تھیں چاہنے کے باوجود بھی ان کو درگزر کا حکم تھا، یعنی وہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ تو سورہ انفال مدنی صورت ہے جو کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں، اور یہ 8ویں صورت ہے مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے۔ اور پھر یعنی بخاری میں ایک روایت بھی ہے کہ یہ غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور 17 رمضان کو ہوا تھا غزوہ بدر۔ تو اس صورت کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم غزوہ بدر کے بارے میں جانیں، کیونکہ اس کی بہت سی آیات جو ہیں وہ غزوہ بدر کے بارے میں ہیں، اس کا حال بیان کرتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غزوہ بدر کا تھوڑا سا حال دیکھیں، کیونکہ وہ پہلا معرکہ تھا جو کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا، اور جو بدر ہے اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسا معرکہ تھا کہ جس میں حق اور باطل جو تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اور اس کا سبب کیا ہوا تھا کہ مسلمان، آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر جو تھا وہ 2 ہجری میں ہوا تھا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے کر آئے تھے تو اس وقت آپ کے پاس ایک خبر پہنچی کہ جو قریش کا ایک قافلہ ہے، تجارتی قافلہ، وہ وہاں سے روانہ ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طاعت میں تھے، یعنی وہ بچ کر قافلہ نکل تو گیا تھا، شام چلا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کو خبر یہ پہنچی تھی کہ قریش کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا ہے اور وہ مدینہ کے علاقے سے گزرے گا۔ وہ اتنا بڑا قافلہ تھا، ان کے ساتھ مال و اسباب بھی بہت زیادہ تھا۔ اب ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دیں، تو انہوں نے اس کی اطلاع جو تھی وہ مکہ بھیج دی اور کہا کہ ایک جلدی سے آپ ایک لشکر روانہ کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے 2 آدمیوں کو شام بھیجا تاکہ وہ قافلے کی خبر لائیں، اور جیسے ہی قافلہ وہاں سے گزرا ہورا کے مقام سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچ گئی۔ خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن چونکہ مقصد جنگ نہیں تھا اس لیے اس کو ضروری قرار نہیں دیا گیا، یعنی جو بھی چاہے وہ نکلے اور جو چاہے وہ رک جائے وہاں پر۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 آدمیوں کے ساتھ نکلے، جن میں سے 86 مہاجرین تھے، 61 جو تھے وہ انصار یعنی قبیلہ اوس سے تھے، اور 170 جو تھے وہ قبیلہ خزرج سے تھے۔
اب انہوں نے مکمل تیاری نہیں کی تھی، کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے۔ 2 گھوڑے تھے ان کے ساتھ اور 70 اونٹ تھے، اور کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک سفید جھنڈا لیا اور جو مصعب بن عمیر کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح جو مہاجرین کا جھنڈا تھا وہ حضرت علی بن طالب کے پاس تھا، اور جو انصار کا جھنڈا تھا وہ سعد بن معاذ کے پاس تھا۔ اب نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک امیر کو مقرر فرمایا، جن کا نام ابن ام مکتوم تھا، اور وہ نابینا تھے، یعنی اپنے عذر کی وجہ سے وہ جنگ میں نہیں جا رہے تھے، تو مدینہ میں ان کو امیر مقرر فرمایا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے روحا کے مقام پر پہنچ کر پھر ابو لبابہ کو بھیج دیا ان کی جگہ، یعنی ان کو پھر امیر مقرر فرمایا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ کا جو منزل مقصود تھی وہ بدر کا مقام تھا۔ بدر وہاں سے کتنا دور ہے؟ مدینہ کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو بدر کا مقام ہے نا، وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کو بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس میں آمد و رفت کے 3 راستے ہیں۔ اب یہ ورڈ ہم سورہ میں بھی پڑھیں گے، العدوۃ القصویٰ یعنی جنوب میں، پھر العدوۃ الدنیا یعنی جو قریب کا علاقہ تھا مدینہ کی سائڈ پہ، اور ایک مشرق کا تھا جو اہل مدینہ کا راستہ تھا۔ اور یہ جو مشرق کا راستہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہاں سے قافلے گزرتے تھے، کیونکہ یہاں پر کچھ مکانات تھے، کچھ کنویں تھے، اور لوگ یہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، کبھی کچھ دن رکتے، کبھی مہینوں رکتے۔ اور مسلمانوں کے لیے آئیڈیل علاقہ اس طرح تھا کہ اگر قریش کے لوگ یہاں پر آ کر پڑاؤ ڈالتے اور وہ تینوں راستے بند کر دیتے تو مسلمانوں کے لیے بہت آسان تھا ان کے قافلے پر حملہ کرنا۔ اور ان کی تدبیر جو تھی نا، مسلمانوں کی تدبیر، اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ کافروں کو علم نہ ہو اور وہ غفلت میں آ کر بدر میں سٹے کر لیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے بھی یہ احتیاطی تدبیر اختیار کی کہ آپ نے سیدھا بدر کا سفر شروع نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کی بجائے کہیں اور جاتا تھا۔ پھر بہت ہی دھیمی رفتار سے آپ نے بدر کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اب وہ جس قافلے کی بات ہو رہی ہے وہ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں 1,000 اونٹ تھے اور 50,000 دینار مالیت کا سامان تھا، اور اس کا سالار کون تھا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کے ساتھ 40 آدمی تھے، لیکن ابو سفیان کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو بہت حد درجہ محتاط آدمی تھا، بہت وہ بیدار قسم کا آدمی تھا۔ اس نے ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پوچھنا شروع کر دیا، اور آخر کار اسے پتہ چل گیا کہ مسلمان وہاں سے نکل چکے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی اپنے قافلے کا رخ موڑ دیا اور بدر کی طرف نہیں آیا، بلکہ ساحلی علاقے کی طرف وہ چلا گیا، اور وہاں اس نے اپنی جان بچا لی۔ لیکن اسی دوران اس نے اپنا ایک آدمی جو تھا وہ مکہ بھیج دیا اور مسلمانوں کے نکلنے کا بتایا، اور پھر اہل مکہ جو تھے وہ بہت تیزی سے نکلے۔ ابو لہب کے سوا جتنے بھی ان کے بڑے سردار تھے وہ بدر کے لیے نکلے، اور آس پاس کے قبائل بھی ساتھ تھے، لیکن صرف بنو عدی جو تھے نا، انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اب یہ لوگ جو لشکر لے کر نکلے، جحفہ کے مقام پر پہنچا تھا تو ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ میں بچ کر نکل چکا ہوں، اور اپنے بچ نکلنے کی اس نے اطلاع دی اور کہا کہ آپ لوگ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ لیکن ان لوگوں کا تکبر دیکھیں، ان کا جو سردار تھا ابو جہل، اس کو اپنی نخوت اور اپنا تکبر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے خود بھی نہ واپس گیا اور کسی کو بھی واپس نہ جانے دیا۔ صرف 300 آدمی جو بنو زہرہ کے تھے وہ واپس چلے گئے، اور باقی 1,000 لوگ جو تھے وہ اپنا سفر انہوں نے جاری رکھا۔ اب یہ کہاں پر پہنچے؟ عدوۃ القصویٰ یعنی مقام پر پہنچ کر انہوں نے بدر کے پہاڑوں کے پیچھے وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبر مل گئی کہ قریش مکہ نکل چکے ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر آئے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، کہ یعنی کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر اٹھے، انہوں نے بھی آپ کی یعنی یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا، آپ بہت زیادہ خوش ہوئے ان کی یہ بات سن کر۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ سے کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ اب انصار کے رئیس جو تھے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے جائیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ مل کر
آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم لڑنے والے جوان مرد ہیں اور آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ میں آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے دو میں سے ایک لشکروں کا وعدہ کیا ہے، یعنی ایک وہ تجارتی قافلہ تھا اور ایک یہ جنگی لشکر تھا، دو میں سے ایک لشکر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چیزیں دکھا دی جاتی تھیں جو کہ عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بدر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور اسی رات وہاں پہنچے جب مشرکین پہنچے۔ اب میدان بدر میں پہنچ کر آپ نے عدوۃ الدنیا جو یعنی قریب کا علاقہ تھا، مدینہ کی طرف آپ کہہ لیں، وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا، لیکن حضرت حباب بن منظر نے مشورہ دیا کہ آگے بڑھیں اور دشمن کے جو قریب ترین چشمہ ہے نا یا کنواں ہے وہاں پر جا کر ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے لیے پانی ذخیرہ کر لیں اور کافروں کا پانی بند کر دیں، یعنی یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی تھی آپ یہ کہہ لیں۔ اور پھر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا اور ایک قیادت گاہ بنا دی، اور پھر انصار کی جو ایک جماعت تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی، آپ نے میدان جنگ کا چکر لگایا اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یعنی لوگوں کو پہلے سے اطلاع دے دی۔ پھر آپ نے درخت کی ایک جڑ کے پاس آپ نے نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل آپ دیکھیں کہ آپ نے تدبیر بھی کی اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ کہاں کہاں کون قتل ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی، پوری رات آپ نے دعاؤں میں گزاری۔ یعنی اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی کوشش چھوڑ دے۔ جیسے اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے یہ کام یقینی طور پر ہو جائے گا تو ہم اس میں محنت کرنا پسند نہیں کرتے کہ اب اس میں کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب کام تو ہو ہی جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ چلنے کے باوجود آپ نے پوری رات عبادت میں اور دعاؤں میں گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون رات گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی، جیسے ابھی ہم سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک یہ بارش مدد کی صورت میں تھی اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تھی۔ اب وہ رات گزر گئی، صبح جمعے کی صبح یعنی 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری کا دن آ گیا۔ اب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی زیادہ ایک پرسوز دعا کی کہ اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ اگر تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ کر دے، اے اللہ ان کو ہرا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں برابر کی اور پھر کہا کہ میرا حکم جب تک نہ آئے تو لڑائی شروع نہ کریں، پھر جب وہ قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلائے جائیں، لیکن تیروں کو بچا کر رکھنا یعنی ضائع نہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا، اور جب تک وہ چھا نہ جائیں اس وقت تک اپنی تلواریں نہ کھینچنا یعنی خود آگے نہ بڑھنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے، جنگ کے حالات کے مطابق آپ کس طرح سے حکمت عملی طے کرتے تھے۔ اب آپ نے سب کچھ سمجھا کر ان کی جگہیں بنا کر ان کو تیار کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں واپس آ گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سوچ سے دعا کی اور یہاں تک فرمایا کہ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ 13 سال کا جو مکی دور تھا وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اذیتوں بھرا دور تھا، اور 13 سال کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 200 لوگوں کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو چکے، یعنی 13 سال میں 200 لوگ جو تھے وہ صرف آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے اور کچھ لوگ مدینہ سے شامل ہو گئے، اور یہ یعنی کل پونجی تھی جو لوگ وہاں پر بدر میں جمع تھے۔ تو اگر یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے تو پھر یعنی کون نام لیوا رہے گا اسلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں اتنے زیادہ مشغول تھے کہ آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی اتنا زیادہ ان کا توکل، اتنا یقین تھا کہ اگر مدد آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، تو اس لیے آپ نے بھرپور دعا یعنی پوری رات بھی دعاؤں میں گزاری۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر درست کی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول بس فرمائیے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے جی بھر کے دعا فرما لی۔ اب ادھر مشرکین کیا تھے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے، کیونکہ ابو جہل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابو جہل نے کعبے کا کپڑا پکڑ کے اس نے دعا کی تھی
کہ اے اللہ جو فریق ہم میں سے قرابت داری کو زیادہ کاٹنے والا ہے، غلط حرکتیں کرنے والا ہے، اسے تباہ کر دے۔ جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس کی مدد فرما۔ یعنی وہ اپنے آپ کو حق پر اس لیے سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنی دعوت کے ذریعے اپنی رشتہ داری قرابت داری کو ختم کر دیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، نعوذ باللہ اپنے یعنی گھرانوں میں فساد ڈال دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ لوگ آمنے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے جنگ میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی نا تو مبازرت کی جاتی تھی، یعنی عام جنگ سے پہلے کچھ جو تھے سردار ایک سائڈ سے نکلتے، کچھ سردار دوسری سائڈ سے آتے اور 1 to 1 ان کا مقابلہ ہوتا، اس کے بعد عام جنگ شروع ہوتی۔ تو قریش کی طرف سے شیبہ، ربیہ اور ولید بن عتبہ جو تھے وہ باہر نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے جب انصار نکلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے بھائی بندوں کو یعنی اپنے رشتہ داروں کو چاہتے ہیں کہ مہاجرین کو باہر نکالیں جو لوگ مکہ سے آئے ہیں۔ تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث جو تھے وہ نکلے اور بہت ہی ایک زوردار مقابلہ ہوا۔ اب یہ جو مبازرت ہوئی تھی نا، سامنے مقابلہ ہوا، اس میں مشرکین کے یہ مخالف گیا تھا یہ فیصلہ، اور مسلمان جو تھے وہ ڈٹے رہے، دفاع کرتے رہے، عہد عہد کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آئی، آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام ہے، اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہن کر سپاہیانہ شان سے یعنی آگے بڑھے۔ اور آپ کیا تلاوت فرما رہے تھے کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی ریت لے کر دشمن کی طرف پھینک دی، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کوئی مشرک ایسا نہیں بچا کہ جس کی آنکھوں میں اور ناک میں وہ ایک مٹھی ریت میں سے نہ گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مشرک تک وہ پہنچا دی۔ اور پھر اس کے بارے میں ہی قرآن میں کہا گیا کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین پر عام حملے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے، اور فرشتے بھی یعنی مشرکین کی گردنیں مار رہے تھے، اور جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کے جوڑوں پر مارو۔ تو کسی مشرک کا سر کٹ کر گر رہا تھا، کسی کا ہاتھ کٹ کر گر رہا تھا، لیکن مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک طرح سے مشرکین پر بہت زیادہ بری طرح سے شکست کو نازل کیا گیا۔ ابلیس جو تھا وہ بھی انسانی شکل میں سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، یعنی کافروں کو بھڑکانے کے لیے، لیکن جب اس نے جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتوں کو دیکھا، ان کی کاروائیاں دیکھی، تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور بحر احمر میں جا کے خود کو گرا لیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ابو جہل جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا، بہت زیادہ تکبر سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد پہرا بھی کتنا سخت تھا کہ اس کے ساتھیوں نے تلواروں اور جو نیزے تھے نا اس سے ایک باڑ بنائی ہوئی تھی اس کے گرد۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو ساتھی تھے نا ان کے گرد جو جمع تھے، ان میں سے 2 بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں ابو جہل دکھائیں آپ، کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے تو ابو جہل کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو جہل ہمیں دکھائیں تاکہ ہم اسے ختم کر دیں، ہم نے سنا ہے کہ نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں کو دکھا دیا، اور پھر دونوں نے قتل کر دیا۔ اور اس کے بارے میں ہم بہت پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ نام تھا ان کا۔ اور جب مارکا ختم ہوا تو ابو جہل کی تلاش کی گئی، کیونکہ وہ بہت بڑا ان کا سردار تھا، تو ابھی اس کی سانس چل رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود ایک صحابی ہیں، انہوں نے اس کو قتل کرنے کے لیے جب اس کی گردن پر تلوار رکھی اور اس کو بالوں سے پکڑا، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھے رسوا کر دیا۔ اس وقت بھی وہ کہنے لگا، اس کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے کہاں کا رسوا کیا، اس کے تکبر کی یعنی یہ انتہا تھی۔ اور پھر کہنے لگا کہ کاش مجھے کسانوں کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ پھر کہا کہ آج فتح کس کی ہوئی؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کہنے لگا کہ بکریوں کے چرواہے بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گئے، یعنی پھر کہنے لگا کہ میری گردن جو ہے نا وہ نیچے سے کاٹنا تھا، کہ اگر میرا سر رکھا جائے تو پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ آپ اس کے یعنی تکبر کا اور اس کی نخوت کا عالم یہ دیکھیں، اتنا تکبر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب اس کا سر پیش کیا گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر والحمد للہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یعنی اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے تمام گروہوں کو شکست دی۔ یعنی آپ نے خود کوئی کریڈٹ نہیں لیا کہ ہم نے کچھ کیا، بلکہ یہ کہ تمام جو کامیابی ہے یا فتح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اسی لیے یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی فیصلے کا دن۔ یہ ایسا فیصلے کا دن تھا کہ جس دن کفر اور ایمان کا معرکہ ہوا۔ اس دن یعنی ایک شخص نے اپنے چچا سے جنگ کی، کسی باپ نے بیٹے سے کی، کسی بھائی نے بھائی سے کی۔ اور باپ اور بیٹے میں دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا جو تھا
وہ مشرکین کی طرف سے آیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ان دونوں کا مقابلہ ہوا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت عباس، وہ بھی یعنی جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے، اور اسی طرح آپ کے داماد جو تھے ابو العاص، وہ بھی قیدی بن کر آئے۔ تو یعنی یہ ایک ایسا معرکہ تھا جس میں بھائی بھائی کے خلاف تھا، ایک ہی خاندان کے لوگ دو ڈیفرنٹ سائڈ سے لڑ رہے تھے، اور اس دن پتہ چل گیا کہ کس کا ایمان سچا ہے۔ اور یہ تھا کہ اس دن 14 مسلمان بھی شہید ہوئے، جو کہ بدر کے میدان میں ہی ان کی قبریں بنائی گئی، ان کو دفن کیا گیا، اور 70 مشرکین مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 3 دن قیام فرمایا، اور بدر کا ایک کنواں تھا بہت ہی زیادہ غلیظ قسم کا، جس کے اندر 24 سرداروں کو ڈالا گیا، یعنی جو اتنے بڑے بڑے سردار اکڑتے ہوئے آئے تھے ان سب کو اٹھا کر ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر سرداروں کا نام لے لے کر ان کو پکارا، یعنی کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کرتے ہیں کہ جس میں روح ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ان مردوں کو سنوا بھی دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ مردے سنتے ہیں، نہیں، وہ کسی خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے نبی کی زبان سے ان کو سنوایا، لیکن ہم ایسا وہ نہیں کر سکتے کہ اگر کسی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو کے ہم اس سے باتیں شروع کر دیں کہ وہ بھی مردہ سنتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد مکہ سے جو بھاگ جانے والے تھے اس لشکر میں سے، وہ مکہ میں شکست کی خبر لے کر پہنچے، تو ان کے لیے بہت زیادہ یہ ذلت کا سامان تھا کہ ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور انہوں نے اس وجہ سے اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو نوحہ کرنے سے بھی، رونے پیٹنے سے منع کر دیا کہ کہیں مسلمان خوش نہ ہوں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنے 2 قاصد بھیجے، مدینہ میں خوشخبری بھیجی فتح کی، تو مدینہ میں تحلیل تکبیر یعنی اللہ اکبر کے نعروں سے مدینہ کی فضا گونج اٹھی۔ اب مسلمان جو تھے وہ بدر کے راستے میں، یعنی جو وہاں پر مدینہ میں تھے مسلمان، وہ خوش آمدید کہنے کے لیے نکلے۔ اب یعنی یہ بھی ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ تو کل مسلمان تھے نا جو بدر کے لیے نکلے، تو مدینہ میں کون سے لوگ موجود تھے؟ تو جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ نکلنا ضروری نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو نکلنا چاہے نکلے، اور اس وقت ایک رخصت بھی دی تھی، تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مدینہ میں بھی موجود تھے، اور وہ آپ کے استقبال کے لیے یعنی مدینہ کے راستے پر کافی آگے تک آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے راستے پر چلے یعنی فتح سے سرفراز ہو کر، تو آپ کے ساتھ قیدی تھے، مال غنیمت تھی، اور اس وقت تک نا مال غنیمت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچ کر غنیمت کا حکم نازل ہوا، یعنی خمس نکال کر، 5واں حصہ نکال کر پھر باقی تمام غازیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے عربوں میں غنیمت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ جو بھی جنگیں ہوتی تھیں وہ لوٹ کھسوٹ کی نیت سے ہوتی تھیں، یعنی حملہ کیا اور مار دھاڑ کی، اور جس کے ہاتھ جو بھی آ گیا وہ لے جاتا تھا، کوئی بھی قانون ایسا نہیں تھا۔ تو اسلام نے یعنی غنیمت کا ایک قانون اس کے بعد نازل فرمایا۔ ابھی ہم اس صورت میں بھی پڑھیں گے کہ جنگ کا مقصد جو ہے نا وہ لوٹ کھسوٹ کرنا نہیں ہے، جو بھی مال غنیمت ہاتھ آئے گا اس سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، پھر اس کو یعنی قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ بدر کی جو فتح تھی اس سے مسلمانوں کی بہت زیادہ دھاک بیٹھ گئی، بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی اور اس کے ساتھیوں نے بھی یعنی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ پتا تھا کہ بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم مسلمان پاور میں آ گئے، تو انہوں نے دکھاوے کے لیے اسلام بھی قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ قیدی تھے ان کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا، اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بہت اہم معاملات ہیں اس میں مشورہ کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور اس میں فائدہ بھی ہے، یعنی آپ اپنے قریبی صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ فدیہ لیا جائے، یعنی قیدیوں کو کسی معاوضے کے تحت چھوڑ دیا جائے، جو کہ 5,000، 4,000، 3,000 یا کم از کم 1,000 درہم ہوگا، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیں گے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو زیادہ پسند فرمایا اور فدیہ لینا قبول فرمایا۔ اب قیدیوں میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی تھے، اور آپ کے داماد تھے وہ۔ تو جب قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑوانے کی بات آئی تو حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنا ایک ہار فدیے میں بھیجا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو وہ حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے یعنی شادی کے موقع پر حضرت زینب کو دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ یعنی اس کو دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ سے یہ اجازت لی کہ آپ ان کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیں ابو العاص کو، اور جواب میں ان سے یہ وعدہ لیا کہ آپ مکہ جا کر زینب کی راہ چھوڑ دیں گے، یعنی حضرت زینب کو آپ آنے دیں گے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت زینب کو انہوں نے ہجرت کی اجازت دے دی. اور اس وقت یعنی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کی فتح سے واپس آ رہے تھے تو حضرت رقیہ جو آپ کی بیٹی تھی مدینہ میں تھی، اور بدر کی جنگ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکل رہے تھے تو وہ بیمار تھی. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دی کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں. اور یعنی اسی دوران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تھے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ بدر کی ہمیں خوشخبری اس وقت ملی کہ جب ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مٹی برابر کر چکے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک ان کو دفن کیا جا چکا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ واپس آئے تو آپ نے یعنی کچھ عرصہ کے بعد حضرت ام کلثوم اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی حضرت عثمان سے کر دی، اور اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین یا دو نوروں والا کہا جاتا ہے. اور اس سے ہمیں یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے آپ کے خاندان پر کیا گزری. آپ نے بہت سے یعنی اتنی زیادہ قربانیاں دیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اپنے دین کے خاطر نکلنے کو اپنی ہر چیز سے اوپر رکھا. یعنی اس میں اور بھی بہت سے اسباق ہیں کہ جیسے جیسے ہم سورہ کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ان صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنہوں نے اپنی ہر محبت، اپنی عقیدت، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دی. یعنی وہ سچے مومن تھے، اسی وجہ سے ان کو بدر جیسی فتح نصیب ہوئی. تو جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ یعنی 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، 70 اونٹ تھے، اور بہت تھوڑے لوگ، 313 اور 1000، یعنی 3 گنا زیادہ لوگ تھے ان سے. لیکن پھر بھی وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائے نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا یا ہم کس طرح قربانی دیں گے. جبکہ اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح وہ بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود وہ اتنی زیادہ بزدلی دکھاتے تھے، ہر موقع پر اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی بھی تعریف فرمائی ہے کہ دنیا میں بہترین اصحاب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے. تو انشاءاللہ ہم اس صورت میں ان کی اطاعت کی بہترین مثال بھی پڑھیں گے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ اس میں جو ایک بہت ہی اسپیشل بات ہے کہ اہل ایمان کو جو ہے نا وہ 6 دفعہ مخاطب کیا گیا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. سب سے پہلی جگہ کہا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ان لوگوں سے ملو، یعنی جب کوئی مارکے میں مارکا پیش ہو مشرکین کے ساتھ تو پھر بھاگو نہیں. اور دوسری دفعہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر تیسری دفعہ فرمایا گیا کہ جس طرف رسول بلاتے ہیں اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی عزت اور سعادت ہے. یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت قبول کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تقوی اختیار کرنے کے لیے ایمان والوں کو پکارا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے، تو یعنی یہ ہے کہ اس وقت ہمت اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا. تو انشاءاللہ اب ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا اور جنگ کا پورا حال دیکھا، تو اب اس صورت کو سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی کیونکہ اس کی زیادہ تر آیات جو ہیں وہ غزوہ بدر کے معاملے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کل اس کا فرسٹ رکوع سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس کیا کیا اسباق ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.